ہاں، فرمائیے. اور بہت مزہ ہے. اور کیا چل رہا ہے؟ تو کچھ نہیں چل رہا، سب خیر و عافیت ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ اچھا میں کہہ رہا تھا جی. سعودی کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ کس تعلق سے؟ جو ہو رہا ہے وہ اسٹینڈ؟ ہاں جو اسٹینڈ ہے سعودی کا، ہاں ہاں، حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے درست ہے، بالکل درست ہے. ہاں؟ بالکل درست ہے حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے. درست ہے. ہاں بالکل درست ہے. اچھا کیسے؟ کیسے؟ اپنی بقا کے لیے صحیح ہے بھائی. وہ کیوں ظلم کا شکار ہوں؟ اب ایک بات بتاؤ، شیعت ایک پروپیگنڈا رچ لے اور اس پروپیگنڈے میں اہل سنہ والجماعت 1400 سالوں سے جو پستی چلی آ رہی ہے، تو اگر اب بھی شیعت کو لوگ یہ سمجھے کہ یہ مسلم ہیں یا اہل سنہ کے ہمدرد ہیں، ان سے بڑا بیوقوف جاہل کون ہوگا جنہوں نے تین امیر المومنین کو شہید کیا ہے، نواسۂ رسول کو جنہوں نے شہید کیا ہے. ہاں، ان کو کیسے ہم یقین کر لیں؟ ہمارا ایمان اس پر گوارا نہیں کرتا کہ ہم ان کے پروپیگنڈے میں آ جائیں. اب یہ ٹوٹل پروپیگنڈا حماس کا ہے. حماس کا کیا ہے پروپیگنڈا؟ ارے حماس کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ حماس ادھر سے پٹاخے چھوڑ دیتا ہے، سرئی پٹاخے، اور ادھر سے پھر وہ میزائل برساتا ہے، اور جو بھی وہ بوم یا میگزین استعمال میں آتی ہیں وہ سب کے سب ان پر اٹیسٹڈ ہونے کی مہر لگ جاتی ہے، جس سے کہ اسرائیل کے سامان بہت اچھے ریٹوں میں بکتے ہیں. ٹوٹل پروپیگنڈا ہے بھائی. جب آپ کو معلوم ہے، آپ کو تو شریعت کا نظام، جو شریعت کا جو مزاج ہے اس کو تو آپ سمجھتے ہو نا. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ تم اس وقت تک حملہ آور رہو جب تک تمہارے پیچھے کوئی دفاع کرنے والا موجود ہو. شریعت کا تو یہ مزاج ہے، سنت طریقہ ہے، آپ علیہ السلام نے اختیار کیا اس طریقے کو. اور میرے بس کا کچھ نہ ہو، میں جا کر ہلج جاؤں کسی بھی گورنمنٹ سے، یہاں تک کہ اپنے سے جو مجھ سے تھوڑا سا بھی اوپر ہے میں اس سے ہلج جاؤں، تو ظاہر بات ہے مجھے کیا تو پٹائی کھانا ہوگا یا میری ذلت عام ہوگی، مجھے قید بھی کیا جائے گا اور میرے بیوی بچوں کو بھی پریشان کیا جائے گا. بھائی حماس کو کون حق دیتا ہے اس بات کا کہ وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرے، جبکہ اس کے پاس میں اتنا اسلحہ موجود نہیں ہے کہ وہ خود کا دفاع کر سکے؟ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایکشن کا ری ایکشن یہ آتا ہے کہ مظلوم لوگ جو شہید ہو رہے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یہ 2 یا 3 سال میں ایک آدھ بار ہو جاتا ہے. تو شیعت کا پروپیگنڈا ہے ٹوٹلی. اب شیعت کا پروپیگنڈا بھی اس لیول پر ہے کہ ایران، بھائی سعودی کا اسٹینڈ کیا ہوگا؟ سعودی تو بہت چھوٹا سا ملک ہے، ایران تو بڑا ملک ہے اس کے مقابلے، اکثریت کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی. تو وہ کیوں اسٹینڈ نہیں لیتا اس پر؟ اور اسٹینڈ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے. زبانی بھائی زبانی جمع خرچ کرنے سے فائدہ کیا ہے کہ میں ایسے کر دوں گا؟ ارے کر کے دیکھنا. 2 لاکھ یہودی ایران کے اندر ہیں، کم از کم ان کو ہی نکال کے باہر کر دے اپنے ملک سے. کیوں نہیں کرتا ہے؟ سعودی کے اندر تو انٹری نہیں ہے کسی بھی اسرائیلی کی. سعودی نے آج تک اس کو ملک تسلیم نہیں کیا، 1948 سے لے کر اب تک اس کو ملک تسلیم نہیں کیا ہے. اسرائیل کا کوئی بندہ غیر ویزا کیا ویزا سے بھی نہیں جا سکتا وہاں. ترکی بڑا ملک ہے، مسلمانوں طاقت بھی رکھتا ہے. ترکی کے اندر نان ویزا اسرائیلی جاتے ہیں، فلسطینی جا رہے ہیں، ان کو پیسہ دینا پڑتا ہے جانے کے لیے ویزا کا. جتنے بھی کوریڈور اور یہ سب ایئر پلین یا یہ ہیلی کاپٹر کی جتنی بھی چیزیں ڈیلنگ ہو رہی ہیں، اور یہ آپ کی یہ بن رہے ہیں کیا کہتے ہیں ڈرون، یہ اسرائیل کے ساجب ہے، ترکی بنا رہا ہے. تو انہیں کبھی کوئی یار اعتراض نہیں کرتا. جب اعتراض کریں گے ان 2 کروڑ لوگوں پر اعتراض کریں گے جن کے پاس میں اپنی بقا کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اللہ ہے اور اللہ کے بعد میں صرف پیسہ ہے.
جس کے ذریعے وہ اپنی عزت بچائے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں پرچم لہرائے ہوئے ہیں توحید کا. ایک واحد ملک سعودی عرب ایسا جس کے اندر توحید کا جھنڈا آج بھی بلند ہے. پوری دنیا میں وہاں سے توحید کی صدائیں جاری ہیں. ورنہ آپ بتا دیں مجھے کون سا ملک ایسا جہاں شرک نہیں ہو رہا. ترکی سے زیادہ کہیں بھی مجاور نہیں ہے پوری دنیا میں. ترکی سے زیادہ کہیں بھی مجاور نہیں پوری دنیا میں. جتنی قبر پرستی ترکی میں ہے اتنی میں کہتا ہوں انڈیا اور پاکستان میں بھی نہیں ہے. جبکہ اسلامک حکومت ہے. پاکستان کو دیکھ لیجئے, دنیا بھر کی قبر پوجو وہاں موجود ہیں. دنیا بھر کے قبر پوجنے والے وہاں پر موجود ہیں. ان پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کرتا. ترکی کے اندر سیکس فری ہے, جس کا دل چاہے جیسے چاہے جب کر لے. دارو فری ہے, مرد کو مرد سے نکاح کرنے کا نعوذ باللہ نکاح تو ہوتا ہی نہیں. یہ وہاں پر ادھیکار حاصل ہے. سعودی کا اسٹینڈ بالکل درست ہے. اگر وہ اس لڑائی میں کودا تو آپ دیکھنا یہ جتنی شیعت ہے نا اور اخوانیت ہے جن میں ترکی اور ایران بھی شامل ہے, یہ سب کے سب یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر اس میں ٹوٹ پڑیں گے. اتہاس گواہ ہے اس بات کا بھی. چند مہینہ پہلے ہی ہوتی ایک شیعت کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس نے سعودی عرب پر اٹیک کیا تھا, میزائل داغ دیے تھے. اور موجودہ دور میں ابھی 15 دن پہلی بات ہے, یہ ترکی کا جو طیب بردگان ہے جس کو لوگ خلافت اور خلیفہ اور پتہ نہیں کیا کیا ان اس سے نواز رہے تھے, اس نے ابھی ترکی وہاں سیریا میں جا کے مظلوم مسلمان جو وہاں کے مطلب جن کا ادھیکار ہے سیریا میں جو پیدائش ہے وہاں کی, ان پر اس نے بمباری کی ہے. اور اس سے پہلے بھی کی تھی. اڑا کے خون کے رکھ دیتا ہے ان کے عورتوں بچوں کو. وہ مسلمان نہیں ہے کہ وہ اپنے ادھیکار کے لیے لڑ رہے ہیں. وہاں بھی یہ بشار الاسد نامی کتا شیعہ کتا یہ وہاں پر حکومت چلا رہا ہے, اور ان کو اس نے معصور کر دیا ہے جو کہ وہاں کے پیدائشی لوگ ہیں جن کا وہاں اقتدار تھا. کبھی ان کو یہ بھون دیتا ہے مٹر چنے کے دانوں کی طرح. تو ان پر کبھی لوگ اعتراض نہیں کرتے. اصل میں یہ ایک پورا پروپیگنڈا ہے جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے, اور یہ آج سے نہیں, یہ جب سے سوشل میڈیا ایکٹیو ہوئی ہے یعنی 10 سے 12 سال 15 سال تب سے یہ پروپیگنڈا چالو ہے سعودی عرب کے خلاف. باقی کچھ چیزیں ہیں سعودی عرب کی جو ہمارے لیے نہ تو حجت ہے نہ ہم کو صحیح مانتے ہیں. ایسے انسان ہونے کے ناطے غلطی ہے کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر وہ اس جنگ میں کود گئے تو سیدھی بات ہے کہ ان کو بہت زبردست نقصان اٹھانا پڑے گا. یہاں تک کہ یہ حرمین شریفین بھی یہود و نصارہ کے قبضے میں یا شیعت کے قبضے میں چلے جائیں گے. اچھا, تو ہمارا تو بالکل واضح اسٹینڈ ہے اس میں کہ حکومت سے حکومت لڑتی ہے. ایسا نہیں ہے میں جا کے حکومت سے لڑنے لگوں یا آپ لڑنے لگو. ہماری حیثیت نہیں ہے آپ کی ودھائک سے بھی لڑنے کی. یہ لڑ سکتے ہیں ہم, ودھائک سے ودھائک لڑ سکتا ہے بھائی صاحب. ہاں, گورنمنٹ سے گورنمنٹ لڑتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں جا کر کہیں ماشاء اللہ بم پھاڑ دوں. یہ تو خارجیت ہے جو بم پھاڑتے ہیں مسجدوں میں اور مندروں میں اور ادھر اور ادھر. یہ سب خارجی لوگ ہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمارا تو سمپل اسٹینڈ ہے اس پر میرے بھائی. اسٹینڈ آپ کا غلط ہے. چلیے وہ آپ کی رائے ہے, یہ میری رائے ہے. ہاں, رائے آپ کی جو ہے کمزور صحیح ہے. نہیں تو آپ اس سے بہتر رائے دے سکتے ہیں. آپ کو آگے بتائیں مجھے آپ کی کیا رائے اس بارے میں. آپ اس پہلو پہ تو آپ نے پورا اور کیا وہ ٹیررسٹ برا آرگنائزیشن ہے, وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن. میجیشین کون ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی آرگنائزیشن ہے مسلم کے سب ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے بقول آپ کے. ٹیررسٹ تو سب نہیں ہے, سب کو نہیں کہا. بقول میڈیا کے بقول میڈیا کے بھی نہیں کہہ رہا میں, جو ریئلٹی ہے میں وہ بتا رہا ہوں. آپ نے جو بتایا جو میڈیا سے سنا آپ نے وہی تو بتایا. نہیں میڈیا سے نہیں, یہ تو چلا آ رہا ہے نا. آپ وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہاں کے جو صدر ہیں فلسطین کے 2013 کا ان کا بیان سنیں. 2013 کا بیان ہے ان کا
جو ویڈیو کی شکل میں آج بھی موجود ہے، سوشل میڈیا پر خوب گردش کر رہا ہے، اس میں وہ بول رہے ہیں کہ اگر فلسطین کا ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے، یعنی پورا فلسطین تباہ ہو جائے، تب بھی حماس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فلسطین کی جو عام عوام ہے جو شہید ہو رہی ہے، اللہ ان کے درجاتوں کو بلند فرمائے، اللہ انہیں ہمت دے. ان کا کہنا یہ ہے کہ قطر سے 100 دینار، ریال نہیں دینار، پر ممبر کو آتے ہیں فلسطین کے اندر، جس کا 15% حماس کھاتا ہے. کیوں کھا رہا ہے حماس؟ بھائی حماس کیوں کھا رہا ہے؟ اس کو کون حق دیا ہے تو آ کر فلسطین کے اندر رہنا اور سہنا شروع کر دے؟ 2006 سے ایکٹیو ہے یہ، اس سے پہلے کہاں تھا بھائی؟ وہ 2006 سے ایکٹیو ہے حماس وہاں پر. آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں مجھے معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے. 1980 سے یہ جماعت وجود میں آئی تھی. کوئی جماعت 1980 وجود سے میں آئی ہوگی، میں بول رہا ہوں فلسطین کے اندر جو ان کی ایکٹیویٹی بڑھی سن 2006 میں. 1980 میں جماعت بن چکی تھی. ارے بن چکی ہوگی یار، اور میں جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں ایکٹیویٹی کی بات کر رہا ہوں. رہی بات کہ جماعت باہر سے آئی ہے، باہر سے نہیں آئی ہے، بلکہ فلسطین کی ہی ایک گروپس ہے، اور وہ بھی ایک پولیٹیکل گروپ ہے. کوئی پولیٹیکل گروپ نہیں ہے. آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں ہمیں معلوم ہے، تبھی تو بتا رہے ہیں. تو ایک بات بتاؤ، اپنے جماعت کے بارے میں بتاؤ، آپ کی جماعت پولیٹیکل ہے؟ ایک سیکنڈ ابھی میری جماعت کی بات چھوڑو. آپ نے کہا یہ ایک پولیٹیکل گروپ ہے. اگر یہ پولیٹیکل گروپ ہوتا تو جو صدر ہیں وہاں کے، ان کو اپنے فیور میں لے کے کیوں حملہ نہیں کیا؟ کس کو فیور میں لے کے؟ جو صدر ہیں موجودہ فلسطین کے جو صدر ہیں، ان کو اپنے فیور میں کیوں نہیں لیا؟ وہاں کی آرمی کو اپنے فیور میں کیوں نہیں لیا؟ جو بھی ٹوٹی پھوٹی آرمی یا پولیس ان کے پاس میں ہے، کیوں فیور میں نہیں دیا؟ کیوں اس نے قاہروں کی طرح اس پر جو ہے پٹاخے داغ دیے؟ کہاں ہو یار، کہاں رہتے ہو یار؟ آپ کہاں رہ رہے ہو؟ اب کیوں چھپا ہوا ہے بھائی؟ تو اسرائیل کو ماننے، سنیے ایک سیکنڈ، اس کا مقصد کیا تھا کہ اسرائیل کو میں ان 5000 میزائل جو پٹاخے تھے ان سے میں تباہ کر دوں گا. اسرائیل کو اسرائیل میں مارنے تو گیا، لیکن جب اسرائیلی فوج غازہ میں گھس گئی ہے، پھر کدھر چوہا بن کے چھپا پڑا ہے یہ بدبخت؟ کیوں نہیں مار رہا اس آرمی کو؟ تو میرے بھائی یہ سب شیعت پروپیگنڈا ہے، سب یہودیت عیسائیت پروپیگنڈا ہے. اس پروپیگنڈے کو اہل سنہ والجماعت کو سمجھنا ہوگا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اخوانی اور شیعہ اور یہودی ہم کو دکھا رہے ہیں، ہم وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا چلیے، میں یہ آپ نے ون سائیڈڈ بات کی. اب جب اسرائیل جو یہودی جو ظلم کر رہا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ وہ لعنت اللہ علی الظالمین. اللہ نے قرآن میں کہا نا، سورہ آل عمران میں، لعنت اللہ علی الظالمین. سورہ اعراف، دیکھیے لعنت اللہ علی الظالمین. جہاں آپ نے بات کہی کہ کوئی بھی انسان جس لیول کا ہوتا ہے وہ اس لیول سے ٹکراتا ہے. ہاں بالکل. تو سعودی کے پاس اپنی آرمی نہیں ہے کیا؟ سعودی کے پاس آرمی ہے، کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کے پاس نہیں ہے آرمی اپنی؟ تو پھر کیوں نہیں دفاع کر رہا؟ نہیں، ایران کے پاس نہیں ہے آرمی. آپ بتائیں نا، آپ کا سعودی پر یہ اعتراض کیوں ہے؟ سعودی سب کا باس ہے نا. ارے نہیں نا بھائی، میرے سعودی عرب 4 کروڑ پاپولیشن، آل پاپولیشن 4 کروڑ. جب آپ 4 کروڑ میں ایک سیکنڈ دیکھیے، آپ شیعت کی بات کر رہے ہیں، میں آن ریکارڈ ایران نے یہ کہا تھا، ابھی جو OIC کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ایران نے میٹنگ ہونے سے پہلے سیدھی بات یہ کہی تھی کہ ایسا ہے، اس کو تیل بند کر دو. باقاعدہ اس کی ویڈیوز آئے کہ تیل بند کر دو میٹنگ سے پہلے. اس بندے نے میٹنگ میں سب سے پہلی بات یہ رکھی کہ تیل بند نہیں ہوگا. اس کے ساتھ 4 لوگوں نے بات کر دی. سنائی. ہاں یہی تو پروپیگنڈا ہے میرے بھائی، اس کو ہی تو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک سیکنڈ، سعودی اور اسرائیل ایسا نہیں ہے کہ انہیں 10,000 کروڑ میل کا فاصلہ ہے. یہی MBS جو ہے. ایک سیکنڈ یار، آپ بولنے نہیں دے رہے نا مجھے، میرا پوائنٹ آف ویو سن لینا اس تیل پر. بھائی آپ نے اس پر اپنا جو آپ کا وہ تھا آپ نے رکھ دیا پوائنٹ. اب مجھے اسے کراس ایگزامینیشن کا مجھے حق ہے، تو وہ مجھے ملنا چاہیے. تو آپ خاموش رہیں تو میں انشاءاللہ اس کو کراس کروں گا.
تیل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کوئی زیادہ لمبی دوری نہیں ہے. جس طرح کی زمینیں سعودی عرب میں ہیں اس سے کچھ کم استر کی زمینیں فلسطین میں بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کے اندر تیل پیدا نہیں ہوتا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ تیل تو انڈیا میں بھی نکل رہا ہے، شاید آپ کے علم میں نہ ہو. تیل تو اچھا پاکستان میں بھی نکل رہا ہے، شاید آپ کے علم میں نہ ہو. اچھا، ہاں، صحیح بات کہہ رہے ہو آپ. ارے جب آپ صحیح کو ہے. پتا ہی نہیں ان باتوں کا، پہلی بات تو یہ کہ تیل سے اس پہ کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. اس کو سیدھا سیدھا امریکہ کا سپورٹ ہے. اور امریکہ کے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس تعلق سے، تو وہاں کے کسی منتری نے کہا کہ ہم پر اتنا تیل آلریڈی موجود ہے کہ اگر 100 سال بھی ہم کہیں سے تیل نہ خریدیں نا ہاں، تو بھی ہم اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. یہ تو 100 سال. یہ ایک سیکنڈ کمپلیٹ کرنے دیں. اس کا 40% امریکہ کا سب سے زیادہ دنیا میں اگر کہیں تیل نکلتا ہے تو وہ قطر کے اندر نکلتا ہے. 40% امریکہ کو جاتا ہے وہ تیل آجمی. 40%. تو قطر کیوں نہ اس کو بین کرے سب سے پہلے امریکہ کو. ہاں، تو بات تو کیوں یہی نہ تھی نا بین کرے کہ اسرائیل. امریکہ کی اور اسرائیل کی تیل بند کر دیا جائے. نہیں، ترکی ہوائی جہاز اس کے ساتھ بنا رہا، ترکی کیوں بین نہ کرے اس کو؟ آپ بتائیں. دیکھیے، بات یہی ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ترکی کو نہیں کہہ رہا، میں پاکستان کو نہیں کہہ رہا، یہ بالکل بات ہے ہی نہیں. نہیں، یہ بات بالکل ہے ہی نہیں. ریئلٹی ہے. آپ نے اسٹینڈ ہی میرے مجھ سے سعودی عرب کا پوچھا، آپ کا تو پوائنٹ ہاں، آف ویو ہی سعودی اسی لیے کہا ہے عرب. کہ جو سعودی کا جو اسٹینڈ ہے وہ اپنا آپ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہو. بالکل ڈیفینڈ کریں گے ہم، کیونکہ اسٹینڈ بالکل غلط صحیح ہے. ہے. غلط ہے. اچھا، دفاع ہے غلط ان ہے. کے پاس میں، کس کے پیچھے دفاع کریں گے؟ کس کے پیچھے دفاع کریں گے؟ سعودی عرب اگر جنگ میں تو کود پڑتا ہے. یہ آرمی کس لیے بنائی ہے؟ یہ معلوم کس نہیں ہے چیز کے آپ لیے کو بنائی کتنی ہے؟ آرمی ہے وہاں جو بارڈر ہے ان کی سرکشا کے لیے پاکستان کے ارد سینک بل وہاں پر لگے ہوئے ہیں. ارے حماس سے پاکستان تو آپ کو پتا تو کچھ ہے 100 نہیں گنا یار بڑی ہوگی. صلاح بھائی، اور ہاں، آپ آپ کو سننے کو پتا. تیار نہیں ہے. میں سننے کو تیار نہیں، آپ تو سنا بھائی ہی رہے ہو. پاکستان کی آرمی وہاں 24 گھنٹے ایکٹیو رہتی ہے. کہاں رہتے ہیں؟ سعودی عرب میں. اچھا. دوسرے، اب جو یہ تنازع زیادہ بڑھا اور کچھ ماحول ایسا گرما گرمی کا سا ہوا تھا، تو 7 سے لے کر 8 ایئر پلین جو لڑاکو ایئر پلین ہیں وہ انڈیا سے گئے ہیں. ارے تو ان بھیا، کے پاس میں اپنا خود کا اتنا وہ نہیں ہے معاملہ کہ وہ ان کسی کی سامنے والے سے جا کر لڑ پڑے. ارے ان کی ہوتی نے اپنی ان کے فوج ہے اوپر بھائی. بمباری کی ہوئی ہے. ہوتی نے ان کے اوپر ابھی چند مہینہ پہلے، لگ بھگ 20 سے 25 مہینہ پہلے ان کے اوپر بمباری کر دی. انہوں نے ہوتی کو ٹارگیٹ نہیں کیا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس میں دفاع کرنے کے لیے معاملہ ہے نہیں. اور نبی علیہ السلام کی سنت سے ملتا ہے ہم کو کہ جب تک تمہارے پاس میں دفاع نہ ہو تب تک اٹیک کرنا سامنے والے پر صحیح نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام مکہ کیا بات کر رہے ہو آپ؟ ہجرت کرنے کا یار مکہ میں کیا نہیں بات تھے. کر رہے ہو؟ دفاع کا کیا پھر؟ دفاع کی جو کیپیسٹی وہ کیا ہے؟ دفاع کی کیپیسٹی یہ ہے کہ کم از کم میں آپ سے لڑ رہا ہوں تو مجھ میں اتنی ارے طاقت تو بھیا، ہونی چاہیے کہ میں آپ کا جھٹکا سیدھی سی جھیل بات سکوں. ہے. اگر آپ کے ساتھ ایک بندہ اور آ گیا، وہاں تو ناٹو کے 29 ملک ہیں اسرائیل کے ساتھ میں. آپ 29 بندوں سے اکیلے کیسے لڑ لو گے؟ آپ صرف مجھ سے لڑ سکتے ہو، میں آپ سے لڑ سکتا ہوں. وہ ایک الگ بات ہے کہ کہیں میں آپ کو پچھاڑ دوں، کہیں آپ مجھے پچھاڑ دیں. لیکن جب 29 لوگ ایک اکیلے بندے سے لپٹ جائیں گے نا تو آپ اس بات کا انالیسس کیسے کر سکتے ہو؟ جبکہ آپ کے پاس انالیسس موجود ہے. حماس کتنی بڑی گروپ ہے جس کو اسرائیل کو اس نے ٹکر یہودیوں کو بہت ٹکر چھوٹی نہیں سی، دیا. کچھ بھی ٹکر نہیں دیا. کچھ بھی نہیں. میرے خیال میں 85,000 معصوم مسلمان وہاں شہید ہو چکے. کوئی ٹکر نہیں ہے. ٹکر ہوتی تو غزہ میں کیوں گھس گئی اسرائیل کی فوج؟ وہاں پر جھنڈے کیوں لہرا رہی اسرائیل کی فوج؟ پتہ نہیں کون سی دنیا میں آپ جی رہے ہو یار. آج یہی تو کہہ رہے ہیں. 21ویں صدی کے آدمی ہو آپ اور پڑھے یہی تو لکھے ہو کہہ ایسا رہے نہیں ہیں. ہے. ارے یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ جب وہاں معصوموں کا قتل ہو رہا ہے وہ دفاع نہیں کر پا رہے ہیں جبکہ وہ لڑ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے. وہ ایک بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اس سے بہت مشکل ہم سے اسے جتنا. تو اب کیا یہ بھی ہونا کہہ رہے ہیں. چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیا دفاع کرنا چاہیے؟ سعودی پاکستان کو کو اپنی دفاع آرمی کرنا بھیجنی چاہیے نا. چاہیے، پاکستان کو دفاع کرنا چاہیے، ترکی کو سعودی کرنا کو کرنا چاہیے نا. چاہیے، ترکی کو کرنا چاہیے، سب کو تو کرنا بھیجیے چاہیے. نا آرمی لیکن پاکستان کے پاس میں. سوال یہ ہے کہ آپ 5ویں لوگ 6 یہ نمبر کی آرمی ہے ورلڈ میں پاکستان کے پاس میں. بھیجیے آپ آرمی لوگ کو. یہ کہتے اگر ہو کہ سعودی عرب آرمی سعودی نہ جائے تو بولنا آپ
सऊदी नहीं जाने का, सऊदी अपनी अयासियों में मगन है तो इस वक्त। बताऊं। हाँ, चलिए इस खैर, अब आप वक्त। जज्बाती हो गए। अरे अच्छा, नहीं, जज्बाती नहीं है। अरे नहीं जज्बाती नहीं, की बात क्या जज्बाती हो है? गए। अच्छा, नहीं तुर्की नहीं, से ज्यादा जज्बाती है। अय्याशी है वहाँ पर, पाकिस्तान से हाँ? ज्यादा अय्याशी है वहाँ पर। तो नाउज़ आपको बिल्लाहि ऐसा नहीं मिन मिलेगा ज़ालिक। कि वो हेलोविन चला रहा देखिए, हो, अहले म्यूजिक सुन्ना वल कॉन्सर्ट चला रहा जमात से हो। भुगने वालों का ये तरीकेकार रहा है कि वो अभी हमेशा हरमैन अभी इस शरीफैन के टाइम जो में, मुहाफिज है ना, वो उनसे अरे भुगे हैं। अल्लाह ने उनको मुतवल्ली कहा है कुरान में। अरे ये आले सऊद हैं जिन्होंने पैसे ले लेके लोगों को कत्ल करवाया, नाउज़ पैसे ले बिल्लाह, लेके यानी लोग। अल्लाह ने हाँ जालिमों के हाथ में हरमैन शरीफैन की चाबियां सौंप रखी हैं। हाँ, अल्लाह ये तो कह रहा यही है, हाल देख, है। आपने कुरान नहीं पढ़ा ना। अल्लाह कह रहा है कि इसके मुहाफिज, इसके मुतवल्ली लोग हैं वो, जिनके पास में इनके इसकी चाबियां हैं, जिनको अल्लाह ने इसका इक्तदार दिया हुआ है। तो अल्लाह ने एक ऐसी कौम के हाथ में इक्तदार दे दिया जो उसकी अहल नहीं है। नाउज़ हाँ, बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यमन पे तो अटैक कर देता है, अरे यमन पे तो जाकर अटैक कर देता है। करेगा लेकिन ना, जब अब यमन करेगा तो वो भी करेगा। तो ये तो पूरे इजराइल में मुस्लिम किधर अटैक मुस्लिम किया है उम्मत का सऊदी हमला पर? है। ये तो पूरे मुस्लिम उम्मत का हमला है अभी जनाब। क्यों नहीं जा रहा तुर्की क्या वहाँ काफिर बसे हुआ है तुर्की के अंदर? 97.35% जो है वो वहाँ तो मुस्लिम मुझे ही पता आबादी। है कि तुर्की भी नहीं जा रहा, क्यों पाकिस्तान नहीं भी जा नहीं जा रहा? रहा। क्यों नहीं जा रहा? फिर मैं आपका स्टैंड वही जो सऊदी के लिए स्टैंड बनाए हुए वही उसके लिए बनाओ ना। कहो ना उसके कि लिए बदबख्त ये है कि कौम है ये। इसलिए है कि आप लोग गलत बात से चिमटे नहीं, पड़े हो। हमारे पास तो कुरान से दलील मौजूद है कि अल्लाह ने उनको मुतवल्ली बनाया है, वो मुहाफिज है उस घर के। अच्छा, मुहाफिज हाँ है हाँ, ताकि वो अल्हम्दुलिल्लाह मुहाफिज है वो। ताकि अय्याशिया करें, म्यूजिक कॉन्सर्ट चलाएं। नाउज़ुबिल्लाह। ये हैं? अब उस तौबा जमीन, तौबा उस पाक तौबा जमीन पे हॉलोविन चलाएं। तौबा ये सब कर ले। अब तौबा तक हमारे घर में चल रहा है। अरे कैसी कैसी सबसे बातें बड़ा करते हैं अय्याश इमरान तो भाई ये आप। तुर्की हुआ ना, देखो, तुर्की जहाँ है, मर्द को मर्द से पाकिस्तान है, लेकिन समलैंगिक संबंध बनाने का बात तो अधिकार है, सऊदी की हो रही है ना, बात तो सऊदी की औरत हो रही को है ना। औरत से हमने तो समलैंगिक संबंध बनाने का अधिकार है। अरे उसको छोड़िए, तुर्की को छोड़िए। अच्छा, तुर्की तुर्की को को छोड़िए। छोड़ दें? नहीं 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 नहीं, वो यही तो आप गलत इखवानियत ले है, रहे हो। आप यही तो गलत ले रहे हो। इखवानियत है। आप गलत ले तुर्की रहे को क्यों हो। छोड़ दें? क्यों छोड़ दें तुर्की को? एक वजह पेश करो तुर्की को छोड़ने की। सब जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं। तुर्की को हम क्यों इस छोड़ बात रहे को हो? कह आप रहे सब हैं सब जिम्मेदार हैं। अच्छा एक बात बताओ, अहले हदीस का ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कहाँ पे है? जज्बाती बातें आप लोगों को अहले करना आता है, हदीस का कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहाँ किया पे? है, ना मुल्क के लिए ना कौम के लिए। सबसे ज्यादा बिगाड़ आप लोगों ने करा है, अहले हदीस वालों ने करा है। अहले चलिए, हदीस तो का थाने ऑर्गेनाइजेशन हैं, कहाँ पे है? रिपोर्ट देखिए, यहाँ पर चौकी भी है, थाने भी हैं, कोतवाली भी है, कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, जाइए ना। अरे उससे क्यों नहीं थोड़ी जा होता रहे है। यार? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपका अमीर बस कौन है, ये ये बताओ। भड़ास है, जो जज्बात में आपने आकर आप लोग भड़ास निकालते हो, सिर्फ वो है। इंशाल्लाह जज्बात फिर बात नहीं है, करूंगा आपसे। जज्बात नहीं है।